السلام علیکم ناظرین، بھارت اب بنگلہ دیش پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے کیونکہ چین پر تو اس کا کوئی بس نہیں چل رہا اور پاکستان پر ٹرائی کیا لیکن فیل ہو گیا۔ بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس طرف تو کچھ ہونے والا نہیں، تو بنگلہ دیش کا رخ کر لیا۔ یاد رہے کہ بھارت کو ان تینوں اطراف سے خطرہ تھا۔ جب سے شیخ حسینہ کی حکومت بنگلہ دیش میں ختم ہو کر اور محمد یونس کا حکومت شروع ہوا، تب سے بھارت کے گلے میں یہ ہڈی پنس چکی ہے اور بھارت کے لیے بنگلہ دیش ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ اب بھارت اس کے لیے بہانے تلاش کر کے بنگلہ دیش پر حملے کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھارت نے چکن نیک مطلب سلیگوری کوریڈور میں بہت بڑی تعداد میں فوج اور ویپنز کو جمع کر دیا۔ یاد رہے کہ بھارت اس چکن نیک کو سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں اور دنیا اس کو چکن نیک کیونکہ یہ مرغی کی گردن جیسا ہے اور بھارت کے لیے ایک ویک زون ہے اور بھارت اس ویک زون کو چھپانا چاہتا ہے۔ اب بھارت نے ڈر محسوس ہونے پر رافیل جہاز، براموس میزائل اور S-400 سسٹم بھی اس جگہ پر شفٹ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بھارت کا حملہ کرنے کا ارادہ پکا ہے اور S-400 سسٹم کو اس لیے شفٹ کیا ہے تاکہ جوابی حملے میں خود کو محفوظ کر سکے۔ کچھ دن پہلے بھارت نے اس چکن نیک میں ملٹری ایکسرسائز بھی کر لیا جسے ٹسٹا پرہار ایکسرسائز کہتے ہیں اور ایک حملے جیسے حالات کی ویڈیو بھی ریلیز کی ہے۔ اب بھارت حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ان کا پہلا ارادہ یہ ہے اس سکم علاقے سے ایک دریا شروع ہو کر بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے جس کو دریائے ٹیسٹا کہا جاتا ہے، اس لیے ایکسرسائز کو بھی ٹیسٹا پرہار نام دیا۔ بھارت کا پلان یہ ہے کہ اس دریا کا پانی بنگلہ دیش پر بند کر جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو کافی نقصان ہوگا۔ انرجی کرائسس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، زرعی مسائل، اسپیشلی چاول جس کو زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ بھارت پانی بند کرنے کے بہانے بنگلہ دیش پر حملہ کرے گا؟ اس دن آسام کے چیف منسٹر نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ بنگلہ دیش کے 2 چکن نیک ہیں اور وہ بہت ولنریبل ہیں، بنگلہ دیش سے کافی علاقہ قبضہ کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس 2 چکن نیک میں ایک علاقہ رنگپور کے نیچے ہے اور دوسرا چٹاگانگ والا، اور یہ بنگلہ دیش کے لیے ویک زون ہے۔ رنگپور کے نیچے والا علاقہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ بھارت کا اپنا چکن نیک 15 سے 25 کلومیٹر ہے اور آسانی کے ساتھ بند ہو سکتا ہے اور اس سے مشرقی ریاستیں الگ کر سکتا ہے، لیکن بھارت کی کوشش یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے چکن نیک پر اٹیک کر کے یہ علاقہ قبضہ کر لے۔ ایک بھارت کا چکن نیک ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ پورا علاقہ بھارت کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ دوسرا اگر بھارت یہ چکن نیک قبضہ کر لے تو چٹاگانگ بھارت کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ اس سے بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں کا اپروچ سمندر تک ہو جائے گا اور اس لیے بھارت حملے کا ارادہ کر رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم محمد یونس بھارت کے چکن نیک پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا چین کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، تو بھارت کو محسوس ہوا کہ بنگلہ دیش جب سے چکن نیک کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چائنا ہے۔ چائنا پر بھارت کا بس نہیں چلتا تو بنگلہ دیش کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب چائنا بنگلہ دیش کو کیوں اور کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ بھارت نے شائع کیا ہے کہ ڈریگن جو چائنا کا سمبل ہے، اس کا سایہ سلیگوری کوریڈور کے قریب محسوس ہوا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بنگلہ دیش کے اس علاقے میں ایک ایئر بیس ہے جو ورلڈ وار 2 کے ٹائم سے قائم ہے۔ انگریز اس کو ورلڈ وار 2 میں استعمال کر رہے تھے۔ تقسیم برصغیر کے دوران ہی بنگلہ دیش کے حصے میں چلا گیا اور پاکستان اس کی مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ اچھی طرح سے نہ کر سکا اور یہ اس طرح پڑا تھا۔ اب چائنیز اس جگہ کی وزٹ کر رہے ہیں۔ بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ چائنیز اپنی فوج کے لیے تیار کر رہا ہے، لیکن چائنا کا دعویٰ ہے کہ اس کو ہم ایک عام ایئرپورٹ کے لیے تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس علاقے سے بھارت کے چکن نیک تک کا فاصلہ 135 کلومیٹر ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ بھارت کے چکن نیک کے دونوں طرف چائنا کے ہوائی اڈے موجود ہوں تو چائنا کو بھارت کا سانس بند کرنا آسان ہوگا، کیونکہ دوسری سائڈ بھی نئے ایئر بیسز چائنا نے بنائے ہیں۔ اب چائنا اس بارے میں زیادہ ایکٹیو اس لیے ہے کہ کچھ دن پہلے چائنا نے اروناچل پردیش کے علاقے کو قبضہ کر کے چائنیز زبان میں نام بھی رکھ دیے اور اس طرف آ رہا ہے۔ اس کو ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب بھارت یہ سب کچھ بنگلہ دیش کو پریشر کرنے کے لیے کر رہا ہے تاکہ چائنا کو اس مشن میں مدد نہ کر سکے۔ اگر چائنا اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھارت سے شمال مشرقی علاقے اس چکن نیک کے ذریعے الگ کر دے گا۔ پہلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت تینوں اطراف سے پنس چکا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت میں ایسے انسرجنٹ مطلب باغی موجود ہیں کہ وہ بھارتی حکومت کے خلاف اسلحے کے ذریعے لڑتے ہیں اور وہ نیگیز کہلاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے 26 باغیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ لوگ بھارت کے ان علاقوں میں موجود ہیں۔ یاد رہے یہ انقلاب 1967 کو بھارت کے علاقے نیگیز لینڈ سے شروع ہوا، اس لیے ان لوگوں کو نیگیز کہتے ہیں اور یہ لوگ بھارت میں کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں ایک کمیونسٹ پارٹی بھی بنائی اور
بھارتی جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ موئستانگ کی آئیڈیالوجی سے زیادہ متاثر ہیں، اس لیے ان کو موئسٹ کہا جاتا ہے۔ موئستانگ چین کا ایک ریولوشنری لیڈر تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ قبائلی گاؤں کے لوگوں کو اسلحہ دے کر جاگیرداروں اور امیروں سے پیسہ اور جائیداد چھین لو تاکہ ملک کے اندر سب برابر ہو اور امیر اور غریب کا تصور ختم ہو جائے۔ اور یہ نظریہ 1967 سے شروع ہو کر ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اب چائنا اس آئیڈیالوجی پر نہیں چل رہا اور جمہوریت پر قائم ہے۔ لیکن چائنا کا کرنٹ پریزیڈنٹ اس سوچ کی طرف تھوڑا سا میل ہے، اس لیے ورلڈ ڈیفنس ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ ان موئسٹ کی ہیلپ چائنا کر رہا ہے تاکہ بھارت کو اندر ڈیسٹیبلائز کرے۔ تو چین اندر بھی اور باہر سے بھی بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشرقی ایشیا میں بھارت امریکہ کا ٹٹو ہے اور ایسٹ ایشیا کے بجائے مغربی یورپ کو ترقی دے رہا ہے۔ اب یہ گوریلا وار پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان مطلب ایسٹ ایشیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ مسئلہ تب حل ہو سکتا ہے کہ ان ممالک میں امن قائم ہو، جس کے لیے اہم یہ ہے کہ پہلے یہ گوریلا وار ختم کر دے۔ یاد رہے کہ گوریلا وار میں عام شہریوں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور اس کے ختم ہونے سے عام شہری محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ اس کو کیسے ختم کریں، اس کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ والسلام۔